سوئز کینال، سامراج، 12واں اور آخری انشا، ویلیو ورسٹی، شارق علی۔ پروف نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا کھول دیا اور بولے، ان دنوں پورے ہندوستان میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں مختلف شاندار عمارتیں بنائی گئیں، اس کے مجسمے چوک پر آویزاں کیے گئے اور اسے ایک ایسا کردار بنا کر پیش کیا گیا جیسے وہ کوئی دیوی ہو، عوام کی ماتا ہو۔ اسے ایمپریس آف انڈیا کا خطاب دیا گیا۔ برطانیہ میں تیار کیے گئے ملکہ وکٹوریہ کے 50 مجسمے بحری جہازوں پر لاد کر ہندوستان لائے گئے اور مختلف شہروں کے مرکزی چوک میں انہیں ایستادہ کیا گیا تاکہ عوام انہیں دیکھ کر ملکہ سے اپنے رشتے کو قائم کر سکیں۔ لطف کی بات یہ کہ ان میں سے بیشتر مجسموں کی قیمت بھی مقامی راجا مہاراجاؤں نے ادا کی۔ راجا آف بڑودا نے لاکھوں روپے مالیت کا سنگ مرمر کا مجسمہ اپنے شہر میں نصب کروایا۔ ان مجسموں کا ہفتہ وار شیمپو کیا جاتا اور روزانہ ان کے چرنوں میں تازہ پھول رکھے جاتے۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں برطانوی سلطنت کا قلب ہندوستان تھا۔ یہیں سے لوٹی دولت اور افرادی طاقت برطانوی فوجوں کو اس قابل بناتی تھی کہ وہ پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم رکھ سکیں۔ میں نے کہا، اس تسلط کو برقرار رکھنا آسان تو نہ ہوگا۔ بولے، برطانیہ میں چند ایسے دور رس دانشور بھی موجود تھے جو اس سارے نظام کو وقتی کامیابی اور پھر ایک دیرینہ زوال کا سبب سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے رومنوں کے عروج و زوال کی مثال موجود تھی۔ کچھ نے تو اخلاقی بنیاد پر سامراجی نظام کی مخالفت بھی کی، لیکن بیشتر اسے مزید فروغ دینے کے لیے کوشاں رہے۔ 1882 کی ایک صبح مصر کے عوام پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ اپنے ملک میں اکیلے نہیں۔ برطانوی فوج تیزی سے ان کے دارالخلافہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ مصر پر حملے کی وجہ انگریزوں کی ہندوستان پر گرفت کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت تھی۔ وہ اپنی سلطنت کو دیگر علاقوں تک پھیلا کر ہندوستان پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ مصر پر حملے کے فوراً بعد گو کہ انگریز نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ یہاں زیادہ دیر تک قیام نہ کریں گے، لیکن وہ وہاں 70 برس تک قابض رہے۔ رمز نے پوچھا، مصر پر اچانک حملہ آخر کیوں؟ پروف بولے، اس کی بنیادی وجہ سوئز کینال پر قابض ہو کر اپنی بحری طاقت کو مضبوط تر بنانا تھا تاکہ بحری فاصلہ گھٹا کر برطانیہ کی ہندوستان پر گرفت مضبوط کی جا سکے۔ وہ ایک اور بغاوت کے خدشے سے پریشان تھے۔ مصر کے صحرا میں 120 میل لمبی یہ نہر انگریز بحری جہازوں کے مختصر سفر کی وجہ سے ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنے کی ضمانت تھی۔ سوئز کینال کی تعمیر کے بعد اس میں سے ہو کر گزرنے والے زیادہ تر بحری جہاز برطانوی تھے، جو ہندوستان سے کپاس، چائے، پٹسن اور ایسا بہت سا خام مال لے کر برطانیہ پہنچتے، جہاں برطانیہ کی فیکٹریوں میں اسے تیار شدہ مال میں تبدیل کر کے برطانوی عوام کی بے روزگاری کو کم کیا جاتا، اور پھر یہ تیار شدہ مال مثلاً کپڑے اور چائے وغیرہ دوبارہ ہندوستان پہنچا کر فروخت کیا جاتا۔ سوئز کینال کے راستے ہی سے برطانوی فوج کو بآسانی ہندوستان میں بغاوت کچلنے کے لیے بھیجا جا سکتا تھا۔ سوئز کینال کی اس قدر فوجی اور تجارتی اہمیت کی وجہ سے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے کناروں کو محفوظ رکھا جائے اور وہاں پر ابھرنے والی ہر قسم کی بغاوت کو وقت پڑنے پر کچل دیا جائے۔ صوفی بولی، مجموعی طور پر ہندوستان، پاکستان وغیرہ کو اس سامراجیت سے کیا نقصان پہنچا؟ کہنے لگے، انگریزوں کی آمد سے قبل 17ویں صدی میں یہ خطہ دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ ایک ماہرانہ اندازے کے مطابق پوری دنیا کی جی ڈی پی میں اس کی شراکت 24% تھی۔
یہ اعداد و شمار مغربی معیشت دانوں ہی کے مرتب کردہ ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بعض ہندوستانی ریاستیں پورے برطانیہ سے زیادہ دولت رکھتی تھیں۔ یہاں کی زراعت، دستکاری، ململ، کپڑے اور فولاد کی صنعت بے مثل تھیں۔ پھر انگریز 200 سال اس پورے خطے کی جی بھر کر منظم لوٹ مار کر کے جب سن 47 میں پاکستان ہندوستان کو آزادی دے کر واپس جاتا ہے تو اس علاقے کا جی ڈی پی صرف 4% رہ جاتا ہے۔ 90% عوام غربت کی سطح سے نیچے ہوتی ہے اور عام آدمی کی اوسط زندگی صرف 27 برس کی۔ اختتام۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔